ذرا آستینے چڑھا کر اس نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس نے پھر رستم کے، اسفندیار کے، شاہان فارس کے قصے سنانے اور سنا کے پھر لوگوں سے پوچھنا، بتاؤ کہ یہ میرا قصہ زیادہ بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو انہوں نے سنایا تھا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری سیریز چل رہی ہے قرآن سے دور رہیں۔ جملہ ذرا خطرناک ہے لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہے، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج کی جو بات ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے، اس کے لیے آپ کو ساتھ رہنا پڑے گا آخر تک۔ جو پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی وہ قریش مکہ نے جب پلان کر کے اپنی ساری انرجی لگا کر جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے کام کیے وہ تو انہوں نے شروع کیے، اور اس میں کیا ہوا وہ آپ نے سنا۔ اب انہی میں سے ایک شخص تھا، انہی قریش مکہ اور بڑے لوگوں میں سے، سرداروں میں سے ایک بڑا تاجر تھا، وہ تھا نضر بن حارث۔ اس نے قریش مکہ سب کو مخاطب کیا، وہ جب بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یار تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے اندر پلے بڑے ہیں، بچے تھے تمہارے اندر ہی، یہ کھیلتے کودتے رہے، بڑے ہوئے، اور وہ سچے بھی ہیں، تمہارے اندر رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، وہ امانت دار بھی ہیں، لیکن اب جب وہ بوڑھے ہونے کے قریب ہیں، ان کی کن پٹیوں کے اوپر سفیدی ظاہر ہونے کو ہے، تو وہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور آپ سے وہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ یہ نضر بن حارث نے کہا، سب کو مخاطب کر، اس نے کہا ذرا آستینے چڑھا کر، اس نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب وہ تاجر بھی تھا اور وہ گیا دور دراز کے علاقوں میں، قیصر و کسریٰ کے قصے، رستم اور اسفندیار کے قصے وہ یاد کر کے آیا۔ اس نے باقاعدہ اپنا وقت دیا، سرمایہ لگایا۔ اس بات کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ بھی لگا رہا ہے اور اپنا وقت بھی دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیسی محنت ہے، کیسی دلچسپی ہے، کیا لگن ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کو دیکھیں، وہ گیا ہیرا کے علاقے کی طرف جو کہ ایران کا ایک علاقہ تھا۔ وہاں پر جا کر اس نے جو وہاں کے اسفندیار گستاصب بادشاہ تھا ایران کا، اس کا بیٹا تھا، اور رستم یہ بھی حاکم تھا، اور اسی نے ہی کیانی خاندان کا جو کیقوباد ہے اس کو فارس کے تخت پر بھی بٹھایا تھا۔ رستم بڑا بہادر تھا، اسفندیار اسی کے ہاتھوں مرا تھا ایک جنگ میں، ایک مقابلے میں۔ ان کے اس نے قصے یاد کیے اور قصے یاد کر کے واپس آیا مکہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا کام بھی اس نے ساتھ ہی ایک اور کیا تھا جو انتہائی دلچسپ ہے۔ ایک ماڈرن طریقہ اس نے استعمال کیا جو آج ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس کا۔ ماڈرن طریقہ یہ تھا کہ اس نے چند لونڈیاں خرید لی وہاں سے، لڑکیاں، ان کو بھی استعمال کرنے کے لیے۔ اب وہ مکہ آ گیا، مکہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس محفل میں بیٹھتے، جہاں لوگوں کے پاس جا کر ان کو تبلیغ کرتے، قرآن مجید سناتے، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے تو پیچھے یہ پہنچ جاتا، یا وہیں محفل میں بیٹھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کر کے نکلتے تو یہ اپنے بات شروع کر دیتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یار ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کر رہے ہیں یہ عاد و ثمود کے قصے اور کہانیاں ہیں جو پہلے قومیں گزر گئی ہیں، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے پھر رستم کے، اسفندیار کے، شاہان فارس کے قصے سنانے اور سنا کے پھر لوگوں سے پوچھنا، بتاؤ کہ یہ میرا قصہ زیادہ بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو انہوں نے سنایا تھا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ قالوا اساطیر الاولین، ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ قرآن مجید یہ پہلے لوگوں کے صرف قصے اور کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود لکھ لیا ہے، گھڑ لیا ہے، یا کوئی بندہ ہے جس یہ لکھوا لیتے ہیں اور آ کر ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ یہ جو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، قالوا قد سمعنا، ہم نے ان کو سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم بھی اسی طرح کی بات کر سکتے ہیں،
یہ کوئی بڑی اچنبے کی یا کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے قصے سنانے، ان کی باتیں سنانی اور سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اور لوگ اس کی باتیں سننا بھی شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے آج بھی، کہ جو بات آسان ہوتی ہے صرف جس کو سننا ہوتا ہے، عمل نہیں کرنا ہوتا اس پر، اٹھ کے مسجد میں نہیں جانا ہوتا، وضو نہیں کرنا ہوتا، تلاوت نہیں کرنی ہوتی، وہ تو آسان ہے، اس کو ماننے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ اور دوسرا حربہ اس نے یہ استعمال کیا، ایک تو یہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ صرف کہانیاں اور سٹوریاں ہیں، یہ تو میں بھی سنا سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں۔ یہ اس طرح لوگوں کو اس نے گمراہ کرنا شروع کیا، قرآن سے دور رکھنا شروع کیا، کتنی محنت کر کے، کتنی جد و جہد کر کے اس نے یہ کام کیا۔ دوسرا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ جو بندہ اس جھانسے میں نہیں آ رہا، اس نے دیکھا کہ وہ مائل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن مجید کی طرف، تو اس نے ان لونڈیوں کو استعمال کیا، ان کے پیچھے لگا دی۔ جس کو دیکھا کہ وہ اب اسلام قبول کرے گا، قرآن کو سنے گا، اس کے دل میں اس کا اثر ہوگا، تو اس کے پیچھے ایک لونڈی کو لگایا، وہ اسے کھلاتی پلاتی، وہ گانے گاتی، یعنی گانے سنا کر وہ اس کو دین سے اور قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی۔ یہ وہ ماڈرن طریقہ ہے جو آج ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کارٹونز کے اوپر بٹھا دیتے ہیں جن کا نہ دنیا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور موبائل اور سوشل میڈیا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے چینلز وہ دیکھتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، ہماری نسلیں تو وہ نسلیں ہیں جو معصوم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے۔ اور پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بڑوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے نہ تو ان کو کوئی سٹوریاں سنانی ہے، ان کی جو اصل میں ہیرو تھے، کیونکہ ہم کو خود نہیں آتی، نہ تو ہم نے ان کو پاس بٹھا کر یہ باتیں سمجھانی ہیں جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھیں، جس کا ذکر اللہ نے ایک سورت کے نام سے کیا، سورہ لقمان پوری اتاری، اتنی پسند آئی اللہ کو۔ یہ کام تو ہم نے کرنا نہیں۔ پھر بچوں کو گانوں اور موسیقی کی طرف مائل ہونا یہ بائی نیچر ہوگا۔ جب ہم پریکٹیکلی خود کچھ نہیں کر رہے، جب ہم ان کو بٹھا کے کچھ سمجھا نہیں رہے، تو وہ جو موسیقی، وہ جو لونڈیاں جو اس نذر بن حارث نے استعمال کی تھیں، وہ آج ہم لاشعوری طور پر اور پھر شعوری طور پر ایسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نسلیں قرآن سے دور ہو رہی ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کچھ سوچ بھی نہیں رہے، کچھ محنت بھی نہیں کر رہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو قریش مکہ کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو چوپڑ چاپڑ کے آج جدید دور میں اس کو ماڈرنزم کے نام سے اپنی نسلوں کے اندر ایسے گھسیڑ دیا ہے جیسے ان کی روح کے ساتھ وہ لازم ہے، ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، ہم اپنا سرمایہ بھی لگاتے ہیں، ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، بیٹھ کے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بڑے بڑے لیکچر بھی جھاڑتے ہیں کہ آپ نے ترقی کیسے کرنی ہے دنیا میں، لوگوں سے اس جدید دور میں اور تیز ترین دور میں آپ نے آگے کیسے جانا ہے۔ دیکھیں، ان قریش مکہ کو پتہ تھا کہ قرآن کو انہوں نے سنا تو یہ گئے، ان کے دل پر اثر ہوگا تو انقلاب برپا ہوگا، اور اس کے نتیجہ میں ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ وہ تو اپنی سرداریاں بچا رہے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی سرداریاں کھو رہے ہیں، ہم اپنی عزت، اپنا روب اور دبدبہ کھو رہے ہیں جو ہمیں قرآن سے ملنا تھا۔ قرآن کو اپنا کر عملی طور پر اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر جو ملنا تھا، اس کو ہم کھو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے، اور کچھ ہمارے معصوم ہیں جن کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کی طرف غور اور فکر نہیں کر رہے۔ اس کی طرف سوچیں۔ اگلی قسط میں دوبارہ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں۔